السلام علیکم میرے عزیز و اقارب۔ بابوں سے ایک چیز سیکھی تھی اور وہ یہ تھی کہ میں برے کو ڈھونڈن نکلا، برا ملا نہ کوئی، جب میں جھانکا آپ نے اندر، مجھ سے برا نہ کوئی۔ اعتراف کی اس سرحد کو جب آپ پار کر لیں گے تو پھر آپ مقابلے میں نہیں رہتے، اور جہاں مقابلہ نہ ہو وہاں جیت ہی جیت ہوتی ہے۔ میں زندگی میں بالکل آج بھی میری عمر آپ جتنی ہے اندر سے، لیکن ظاہری طور پر میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے بال بھی سفید ہیں، لیکن میرے جذبے اتنے ہی جوان ہیں جتنے اس ہال میں بیٹھے ہوئے کسی ایک نوجوان کے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار افتخار صاحب آپ کی ٹیم کا نمبر دیں۔ میری کوئی ٹیم نہیں ہے، میرا جتنا کانٹینٹ آپ دیکھتے ہیں سارا میں خود بناتا ہوں، خود اپلوڈ کرتا ہوں، خود جواب دیتا ہوں۔ اس کی ایک بڑی اہم وجہ ہے، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم کانٹینٹ بناتے کس کے لیے ہیں۔ کانٹینٹ بنایا جاتا ہے انسان کے لیے، بندے کے لیے۔ بندہ کون ہے؟ اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ۔ اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب طائف میں پتھر مارے گئے اور جب ان کو سزا دینے کی باری آئی تو آقا نے فرمایا تھا کہ یہ مجھے جانتے نہیں، اگر جانتے تو ایسا نہ کرتے۔ افتخار افی سے سوال کرنے والے کو میں ہمیشہ سازشی سمجھتا ہوں۔ میں نے سازش کی تھی ہے، جان کے پوچھے ہے۔ میں نے سوال کرنے والے کو کبھی طالب علم نہیں سمجھا۔ اور ویسے بھی دوستو، آقا دو جہاں سرکار مدینہ جو معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں، بندے کی کیا ویلیو ہے، بندے سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے، یہ ان سے بہتر تو کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ تو ان کے ہاں جب بندے کے لیے معافی ہی معافی ہے، صرف معافی ہے، تو افتخار افی اپنے پر اٹھنے والی انگلیوں یا اپنے خلاف ہو جانے والے لوگوں کو معاف کیوں نہیں کرتا؟ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے بنائی ہے، بندے کے لیے بنائی ہے۔ ہم بڑے دعوے دار ہیں اس بات کے کہ ہم مسلمان ہیں، اور افتخار افی اگر تو مسلمان ہے اور لوگ تجھ سے بیزار ہیں تو کی فائدہ اس زندگی دا؟ آپ کو پتہ ہے اس کائنات کی ہر شے نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ کھیت نے کہا تھا میں گندم اگاؤں گا، فصلیں اگاؤں گا، ہوا نے کہا تھا میں اپنے وقت پہ چلوں گی، بادلوں نے کہا تھا میں برسوں گا، جھرنوں نے کہا تھا ہم چلیں گے، سمندر نے کہا تھا کہ میری جوار بھاٹا قائم رہے گی، پھولوں نے کہا تھا ہم مہکیں گے، چونسے نے کہا تھا میں اگتا رہوں گا۔ ایک شے نے بھی انکار نہیں کیتا اس وعدے تو، مکرا نہیں۔ مکر گیا میں کمبخت بھٹک گیا۔ اتنی قدر و قیمت کہ پوری کائنات انسان کے تصرف میں دے دی، اس کے باوجود نہ میری خواہشات پوری ہوتی ہیں، میرے نفس نے مجھے ہلکان کر رکھا ہے اور مجھے سمجھ ہی نہیں آتی میں کرنا کی ہے، میں جانا کتھے ہے۔ دوستو، جب میں چکڑ چھولے اپنی پہلی کتاب یو کے لے کر گیا، میں نے وہاں سے پبلش کی، جب میں واپس آیا تو میں نے وہ سفر نامہ لکھا یو کے یاترا کے نام سے، اس کو بھی انگلش میں ٹرانسلیٹ کرایا۔ جب اگلے سال میں اس کو یو کے لے کر گیا اور میں وہاں سے واپس آیا تو لاک ڈاؤن لگ گیا، پینڈیمک آ چکا تھا، اور صورتحال یہ تھی کہ لوگ گھروں میں دپک کے بیٹھ گئے تھے، ہاتھ نہیں ملاتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے نہیں تھے۔ مہینوں تک ہم یہ پریکٹس کرتے رہے۔
چونکہ میری عادت تھی جوانی میں جاگنگ کیا کرتا تھا، تو بڑھاپے میں واک کرتا ہوں، تو ہر رمضان میں افطاری سے پہلے میں واک کرتا ہوں. تو اس بار میں نے یہ سوچا کہ یار ہر بندے نو 15 منٹ گفتگو کرو تو لگتا ہے میں کرونا ہو گیا ہے. ان کو نکالا کیسے جائے؟ میں آپ کو نیت بتا رہا ہوں. نیت میں نے کیا کیا کہ پہلے رمضان کو پچھلے سے پچھلے سال میں نے ایک ویڈیو بنایا پارک میں واک کرتے ہوئے کہ یار ان کو کوئی بندہ نظر آئے جس نے ماسک نہ لگا رکھا ہو اور پارک میں واک کر رہا ہو اور کم از کم کرونا کی بات نہ کر رہا ہو. اس نیت سے میں نے پہلا ویڈیو بنایا. 10 سال پرانا میرا پیج ہے، 10-11 سال، اور شوبز میں ہونے کے باوجود 37,000 صرف فالوورز تھے. 1,000-1,500 سے زیادہ لوگ آ کر میری ویڈیو نہیں دیکھتے تھے. میں نے وہ ویڈیو بنایا اور میں افطاری کی اپنے کاموں میں لگ گیا. تو عشاء کے وقت ایک دوست کی کال آئی. اس نے کہا افتخار صاحب تہاڈی وال تے 7K لوگوں نے تہاڈا ویڈیو ویکھیا جالا. میں جب گیا میں نے کہا ہیں، اگلے دن بنایا تو 16,000 ہو گئے. عید والے دن میں نے آخری ویڈیو بنا کر یہ کہا کہ دوستو آج کے بعد میں ویڈیو اب اگلے سال بناؤں گا. تو یہ رمضان سیشن ختم ہو گیا تو لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ نہیں آپ کی مہربانی آپ ویڈیوز بنائیں، اور اس وقت تک میرا پیج 80,000 کراس کر گیا تھا. نیت نیک تھی. طے یہ کیا تھا، بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کاکا کبھی کسی کو بری خبر مت سناؤ، اس کو مت بتاؤ کہ میں کتنا پریشان ہوں، اس کو مت بتاؤ کہ میرے گھر میں بیماری کے ڈیرے ہیں، اسے مت بتاؤ کہ میں بے روزگار ہوں. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو مومنوں سے وہ بات کہو جو نہایت پسندیدہ ہو. خدا کی قسم اگر آپ اس بندے کی ویلیو جان لیں، اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، تو شاید وہ باتیں جو میں بندوں سے کر چکا ہوں، جو زیادتیاں کر چکا ہوں، جو تانے میں نے کر چکا ہوں، جو اس کے حقوق سلب کر چکا ہوں، شاید میں ساری زندگی معافی کے لیے سجدے سے نہ اٹھوں تمام عمر. یہ اللہ کو اتنا پسند ہے اور اسی کا دل دکھایا جاتا ہے، اسی کی دل آزاری کی جاتی ہے، اسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے. سیاست مجھے بھی آتی ہے، میں پکا لاہوریاں وہاں، میں گالاں بھی بہت اچھیاں کرنی آندیاں نے. میں نے تار جب ٹیلی گرام ہوتا تھا، ٹیلی گرام سے لے کر یہ جو گیجٹ آیا ہے اس تک کا سفر سارا دیکھا میں اپنے آنکھوں سے. ہم نے ٹیلکس بھی آتے دیکھی، اور میں فیکس کے بارے میں سوچتا تھا کہ یار ایک پاسوں پیپر جاندہ ہے دوسرے پاسوں کیویں نکل جاندہ ہے، یہ جھوٹ ہے. میں نے مال روڈ پہ تانگے چلتے دیکھے ہوئے ہیں. میں نے وہ دور بھی دیکھا ہوا جب مال روڈ کے اوپر سارے دن میں شاید 150-200 گاڑیاں چلا کرتی تھیں، سائیکلوں پہ لوگ زیادہ ہوتے تھے. میں نے یہ سارا دور دیکھا. میں بھی وہی انسان تھا جو لوگوں کے دل دکھانے کی کوشش کیا کرتا تھا جب میں جوان تھا. جب میں 27 سال کا ہوا، بابا جی اشفاق صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ایک دن ان سے کہا بابا جی کچھ ایسا لکھ کر دیں کہ جس سے میری تقدیر بدل جائے. اشفاق صاحب نے ایک کاغذ پہ لکھا تکبر کے خلاف جہاد کریں اور پیارے افی اس کو اپنا دائمی تھیم بنا لیں. میں نے کہا بابا جی میرے جی تکبر نہیں ہے گا. کہندے ہاں یار غلطی ہوگی پاڑ دے. وہ میں نے رکھ لیا. لیکن جب بابا جی چلے گئے اس دنیا سے تو پھر تلاش کرنے پر پتہ چلا کہ ایک چھوٹا سا متکبر شوہر، چھوٹا سا متکبر بھائی، بیٹا، ہمسایہ، چھوٹا سا متکبر ایکٹر میرے اندر موجود تھا. جب میں نے اس کو جوڑا پورا کلبوت بن گیا متکبر دا. پھر مجھے سمجھ آئی بابا جی ٹھیک کہتے تھے.